مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلطان مدینہ منورہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اس سے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آپ کی بہت ساری فرمائشیں ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں، اور ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، اور جھلکیاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیے ہیں کم از کم انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا میسیج ہم تک پہنچ گیا اور ہم نے آپ کی فرمائش تیار کر لی ہے۔ اب وقت رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل پوری جو فرمائشیں ہیں جتنی ہو سکیں گی وہ دکھا پائیں گے، نہیں ہوئی تو پھر اگلے سلسلے میں جو ہے وہ اپنا ان کو ہم لے کر آئیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں جھلکیوں سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ پہلے میں جھولوں گی، پہلے میں جھولوں گی۔ اور یہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور یہ پورا باغ تھا۔ چارا سازی زیارت کیسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت کیا دعا مانگتے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ ایک بار مجھے کسی نے پوچھا تھا، بہت پرانی بات ہے، میں مدینہ شریف سے آیا تھا، وہاں گرمی کیسی ہے؟ مدینے سے بولا میرا گدا میرا مانگتا میرا غلام وہ ایک ذوق و شوق اور عشق کی بات ہے، مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کستن بھٹک جائیں گے، وہاں بھٹکے گا کون؟ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ آج لڑنے کے لیے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، پہلے لوگ ملنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے نا۔ صحرائے عرب ہائے بیابان عرب مدینے کا شمع سے خودی کے ساتھ۔ اے یحییٰ، علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو۔ کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ قربانی کے دن آئے کہ دل عید آئی ہے۔ جب آپ جرمنی سے واپس آئے تھے تو
وہ جو آگ کا جو واقعہ تھا، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، البدد تاجدار مدینہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایک کر کے جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان کو لے کر چلیں گے، جو آپ کے میسیجز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے۔ سید صاحب، ایک میسیج آیا تھا گزشتہ سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ آپ، چونکہ لائٹ چلی جاتی ہے، ایک تعداد ہے شاید ان کے گھروں میں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سوال کرتے ہیں تو ہمارے جو واٹس ایپ کے گروپ ہے آپ کا مدنی چینل میں، اس میں آپ میسیج یعنی وہ ٹیکسٹ میسیج کے طور پر سوال سینڈ کر دیجئے گا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ پڑھا بھی تھا اور نیت بھی کی الحمدللہ، اور سلسلے کے بعد میں نے وہ وہاں جو ہمارے گروپس بنے ہوئے ان میں سینڈ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم اپنے کاموں میں جو ہے وہ اپنا لگ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اب جتنے بھی گروپس میں لوگ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں۔ جنہوں نے میسیج کیا ان کو تو پتہ ہے، اچھا، اور جو تعداد پروگرام میں دیکھ رہی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ آپ کا مدنی چینل میں انہوں نے اب 2 گھنٹے گزرے تو نہیں، 2 گھنٹے نہیں، ابھی جو لمٹ ٹائم موجود ہے نا، اس میں کسی نے کیا کہ جواب جو ہے مجھے سینڈ کیا، تو پوچھا صحیح ہے، تو وہ جواب صحیح تھا، میں نے کہا جی، تو اگلا میسیج آ گیا کہ انعام، تحفہ، تو میں نے کہا کس چیز کا تحفہ؟ تو بولا آپ نے سوال سینڈ کیا اور جو ہے وہ یہ ہم نے جواب دے دیا تو انعام جو ہے وہ نکلا۔ اسی طرح اب جس کو رات کو 8 بجے اس کو ٹائم ملا اس نے میسیج کر دیا، یتّا کہ اتوار کو صبح تک جو ہے وہ اپنا میسیج آتے رہے۔ حالانکہ یہ ہم نے ہمارے گروپ میں جو ہے اس کے جوابات نہیں لینے تھے، اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس سوال کے ساتھ ایک پورا ایک پیراگراف انشاءاللہ عز و جل وہ کر دیا ہے، اور اس میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مدنی چینل کا جو آفیشیل نمبر ہے SMS کا، اس پر آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کا ٹائم 5 بجے تک ہے۔ وہ انشاءاللہ جیسے ہی سلسلہ ختم ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا، ورنہ تو پھر یہ انعامات وغیرہ کا سلسلہ یہیں شروع ہو جائے گا۔ اور آپ مسکرا رہے ہیں تو سر ایک میسیج ایک یہ آیا تھا کہ بنت اقبال ہیں لیا سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تحفہ جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا نہیں کہ کب ان کا تحفہ نکلا؟ ہاں، یہ نہ انہوں نے بتایا اور نہ ہی ہم نے دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا اگر ہوتے ہیں۔ تاریخ وغیرہ بتا دی تو میں چیک کر لیتا۔ اچھا، وہ اصل میں وہاں لکھی بھی نہیں تھی۔ چلیں آپ میسیج کر دیں کہ کون سا ایپیسوڈ نمبر ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ کھلے آنکھ صلی علیہ جو پروگرام ہے اس میں نعت خواہاں کو سلام پڑھنے کا وقت کم ملتا ہے، کم از کم 5 منٹ ان سلام پڑھنے والے کو دینے چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج میں ابھی ان دنوں میں سلمان بھائی الحمدللہ حج پر ہیں، تو خالد بھائی موجود ہیں، تو انشاءاللہ یہ میسیج ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے دوران ہی کوئی کلپ وغیرہ چل رہا ہو تو میں ان تک یہ میسیج فارورڈ کر دوں گا۔ اب جہاں تک اس میں عمل ممکن ہوا تو پھر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا غلام رسول کا، کنیز فاطمہ کا کوئی ایسا کلپ وغیرہ جو ہے وہ آتا ہو نیا جو ہے، تو ہم اس کو الحمدللہ عز و جل اپنے پروگرام میں ابتدا میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو میں ہمارے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ چلا دیں، اور جب تک انشاءاللہ عز و جل مزید چیزیں بھی ہمارے تک پہنچ جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، چھوٹے منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا رائکا؟ میرے مارکر کی تو نب بھی اندر چلی گئی، آپ یہ مارکرز لے لیں۔ او اچھا، فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ آج تو اپنے گولڈ کے بریسلیٹ سے جلا دوں گی سب کو، اتنا مہنگا ہے یہ۔ ریکا بہت بڑی بنتی ہے نا، آج دکھاؤں گی ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ اصل میں گھڑی پہن کر نہیں آئی نا، بس گولڈ کا بریسلیٹ پہن کر آئی ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہے، واو، جی گولڈ کا ہے۔ اوہو، بریسلیٹ پہن کر آئی ہے۔ میں اپنے بابا سے اپنی من پسند ہر چیز منگوا لیتی ہوں، اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا آپ اترا رہی ہیں۔
जल रही है राइका। मैं क्यों जलूंगी? मेरे पास तो इससे भी अच्छा वाला ब्रेसलेट है। आपका ब्रेसलेट भी मैंने देखा हुआ है, गोल्ड का नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है। आपको ज्यादा पता है। मैं बरीरा से बात कर रही हूँ ना, आप खामोश रहें। क्यों खामोश रहें? मेरी कजन है ये। शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप ही बरीरा ब्रेसलेट पहन कर आई हैं, तो राइका को इनसे मसला हो रहा है। मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आप तो जल रही थी कि बरीरा इतना अच्छा ब्रेसलेट क्यों पहन कर आ गई। मैं तो नहीं जल रही, खामखा कुछ भी बोल रही है। बुरी बात है, इस तरह नहीं बोलते किसी को। बरीरा, अपना ब्रेसलेट मुझे भी दिखाएं। जी, ये लीजिए। ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा है। बरीरा जरा इधर आइए। जी आपी। बरीरा, ये तो गोल्ड का नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। वो आपी, बस मैंने वैसे ही इनके सामने कह दिया। ये तो बहुत बुरी बात है। आपने खामखा झूठ बोला। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह पाक लानत फरमाता है। और आपके इस तरह करने से राइका और अरीबा एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं। और गोल्ड तो वैसे भी हम बच्चियों को पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने राइका और अरीबा के सामने झूठ बोला है, तो उन्हें जाकर बताएं कि ये गोल्ड का नहीं है। ठीक है आपी। राइका, अरीबा, मेरा ब्रेसलेट गोल्ड का नहीं है। हाँ, वो बस मैंने मजाक में कह दिया था आपको। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। आप लोग यहाँ बैठे, मैं तो जा रही हूँ झूला झूलने। मैं भी झूलूंगी। ये पहले मैं झूलूंगी, पहले मैं झूलूंगी। ये क्या बात हुई? मैं आई हूँ ना पहले मैं झूलूंगी। नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने भी झूलना है। लेकिन आप लोग लड़े नहीं, इसका एक हल है मेरे पास। क्या हल है आपी? कोई ऐसा हल निकालें कि पहले मैं ही झूलूं। मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, जो पहले हाथ ऊपर करेगा वही जवाब देगा, और पहले झूला भी वही झूलेगा। और मैं अपनी बारी आप लोगों पर इशार कर देती हूँ। इशार? ये क्या? अल्लाह पाक की रज़ा के लिए दूसरे लोगों को खुद पर प्रायोरिटी देना इशार कहलाता है। अच्छा, अब जल्दी से सवाल पूछें। जी जी, जल्दी पूछें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिरी नबी हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये बताएं कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? आपी मैं ये बताएंगी। आपी, इस्लाम का सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी, बिल्कुल सही जवाब। ये अब मुझको गिफ्ट भी मिलेगा। फातिमा सच्ची है, सबके काम ये आती है। दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? जी, देखते हैं पहले हाथ कौन ऊपर करता है। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? मैं। जी बरीरा, आप बताइए। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु थे। आपको भी बिल्कुल सही जवाब है। ये अब मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। अभी मेरी बारी कब आएगी? आपकी तो बारी ही नहीं आएगी। हम दोनों ही सारे जवाब दे देंगे। आप खामोश हो जाएं, अगली बार देखिएगा। चलिए भाई, अब मैं तीसरा सवाल पूछती हूँ। जी, इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? अभी मैं। जी अरीबा, आप बताइए। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी, बिल्कुल सही जवाब। मेरी बारी फिर आ गई, और मेरे पास तो दो गिफ्ट हो जाएंगे। अब मुझको फिर गिफ्ट मिलेगा। ये क्या बात हुई? मैं भी तो हाथ ऊपर करती हूँ। बहन है मेरी, मेरा नाम ही ले ले। आप पहले हाथ ऊपर करेंगी तो आपका नाम लूंगी ना। अब मैं लास्ट सवाल पूछने लगी हूँ। देखते हैं राइका पहले हाथ उठाती हैं, या इस बार भी अरीबा और बरीरा ही झूला झूलेंगे। इस बार भी हम ही झूलेंगे। ये बताएं कि इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे? अभी मैं। राइका ने तो पहले ही हाथ ऊपर कर लिया। जी राइका बताइए। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी, बिल्कुल सही जवाब। चलो, आ ही गई मेरी बारी भी। अब मुझको भी मिलेगा प्यारा सा गिफ्ट। अब तो मैं किसी को झूला झूले नहीं दूंगी। ना दे झूलने, मुझे तो वैसे भी दो गिफ्ट्स मिले हैं। माशाल्लाह, है बापू शरीफ। बहुत प्यारा खाका आपने माशाल्लाह पेश किया। अच्छा, ये जो है
آپ چونکہ عموماً ہم خود بھی جو ہے وہ لڑکے ہیں اور ہم نے بھی اپنا بچپن جو گزارا ہے، تو بچے آپس میں ان کی گفتگو ایک اپنی گفتگو ہوتی ہے نا، مطلب وہ آپس میں اگر چند جمع ہوں گے تو ان کے درمیان یہ جو گفتگو ہے یہ بچیوں میں، چھوٹی بچیوں میں یہ اس طرح کی ان میں آپس میں جو ہے وہ چٹپٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہوگی. اب وہ امیر رسوت کے مدنی مذاکرے کے اندر بھی نا چھوٹی بچے جب آتی ہیں نا، بچے کمپیوٹر بن کے آتے ہیں نا، صحیح ہے، تو وہ تو بالکل آتے ہیں، اور بچیاں آتی تو مہندی بھی دکھا رہی ہوتی ہیں اور اپنے بال میں سب جو کچھ لگا تھا اسکارف بھی دکھا رہی ہوتی ہیں، کپڑے بھی دکھا رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور باپا الحمدللہ پھر حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں کہ مہندی بھی لگائی ہوئی ہے اور یہ جو ہے کیا ہوا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. امیر رسول نے فرمایا بھی تھا کہ یہ بچے جو نا مطلب ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں ٹھیک ہے جی. اپنا ایک میسج آیا تھا اس کلپ کے دوران، کیا اس کا جواب جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر دیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں دیا جا سکتا، صرف اور صرف ہمارا جو مدنی چینل کا میسج کا والا جو نمبر ہے SMS والا، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. اچھا، یہ جو ایک الگ سے نمبر لگا ہوا ہے +923369225265، یہ ہمارے کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ مدنی چینل اس پروگرام میں چلنے والے کلپس جو ہے وہ اگر لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ تک سینڈ کیے جائیں، تو اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو لنک سینڈ ہو جائے گا، تو جس کے ذریعے سے آپ ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں گے. تو کل وقت مناسب پر یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. اور آپ سے بھی التماس ہے کہ جب یہ چیزیں آپ تک پہنچے تو آپ بھی اس کو وائرل کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اچھا، اس کے ساتھ ہی فیس بک والے بھی ناراض نہ ہوں، فیس بک کی بھی کچھ میسج لے لیں حضور اگر اجازت ہو. حضرت آپ کو بٹھایا فیس بک سے ہمارے فرمائش ہے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر یہ سنا دیں، 200 مرتبہ درود پاک کی مدنی فیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک شکایت یہ ہے کہ یوسف بھائی ہمارا تحفہ ہمیں پہنچ چکا ہے مگر اس میں رضا بھائی والا قلم نہیں پہنچا، تو کیا قلم کا بھی کوئی اپنے جی وہ اصل میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک میسج آیا تھا اسی طرح کا، تو یہ قلم جو ہے یہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہی تھا. تو اب تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیاہی بالکل جو ہے وہ سوکھ کر یہ ختم بالکل جو ہے وہ ہونے کو ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قلم چاہیے، تو بات چلی تھی. تو رضا بھائی چونکہ بنگلہ دیش سے وہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل جو تحائف آپ کو تبرکات بھیجے جائیں گے اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل یہ پین بھی آپ کو جو ہے وہ دیں گے. تو اتفاق سے پھر ہم بھی بھول بھلیا والا حساب کتاب ہو گیا. تو گزشتہ سلسلے میں بھی یہ میسج آیا تھا، تو اسی وقت ہم نے رضا بھائی سے رابطہ کیا تھا، اور آج پھر وہ آیا ہے میسج. تو ابھی ہم نے پھر رضا بھائی سے رابطہ کر لیا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ نے چاہا، وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں ہیں تو موجود ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ہم تک آئیں گے تو پھر ہم تبرکات کے ساتھ یہ ایک ایک پین بھی دینا شروع کر دیں گے. ایک میسج اور یہ ہے کہ گھر اور معاشرہ ایپیسوڈ نمبر 24 میں ہمارا تحفہ نکلا تھا، وہ ہم سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا. اچھا، یعنی آج رضا بھائی اور ان کے ابو کے درمیان پروگرام جو ہے وہ چلے گا. ابھی یہ والا میسج رضا بھائی کا اور وہ جو ہے تبرکات والا ان کے ابو کا سلسلہ ہے گھر اور معاشرہ. انشاءاللہ عز و جل ان کے جو کوارڈینیٹر اسلامی بھائی ہیں جو یہ بھیجتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا دیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں، ابھی گزشتہ کچھ ہی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے یہاں جو ہے وہ جو ان کی بلڈنگ ہے اس میں جو آگ کا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. جو سوشل میڈیا پر ہیں لوگ تو وہ ان کو تو معلومات ہوگی، لیکن جو لوگ جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا وغیرہ نہیں یوز کرتے، مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں، تو گزشتہ جمعہ کو ایک ہمارا سلسلہ ہوتا ہے ماضی کی یادیں، اس میں مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لائے تھے، نگران شورا بھی تھے، عبدالحبیب بھائی تھے. تو اس بلڈنگ میں جو آگ لگنے کا جو واقعہ ہے اور اس سے جو کچھ سیکھنے کو ملا، اور عبدالحبیب بھائی نے جو کچھ اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، اس حوالے سے ہمیں میسج آیا تھا کہ ہم وہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جب آپ جرمنی سے واپس آئے تھے تو وہ جو آگ کا جو واقعہ تھا، دیکھیں زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ شاید پہلا ہی اس طرح کا واقعہ ہوا، اللہ عافیت دے دنیا اور آخرت میں. اس واقعے نے کچھ سکھایا ہو اور آپ یہاں پر اس کو کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو؟ میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو ہمارا بلڈنگ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اس گروپ میں ویڈیو شیئر کی گئی بلڈنگ کے انتظامیہ کی طرف سے کہ نیچے چیز میں دھواں نکل رہا ہے. ابھی تو آگ لگی تھی تو ہم بلڈنگ کی بجلی بند کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر میں امید ہے کہ آگ بجھ جائے گی. تو مجھے اچانک ہوا کہ یار یہ نہ بجھی تو گھر والے تو سب سے اوپر ہے، میرا گھر تو سب سے اوپر فلور پہ تھا. تو میں نے ان کو فوراً فون کیا کہ آپ صاحب نیچے آ جائیں. تو انہوں نے کہا بغیر لفٹ کے نیچے کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں، اور سب بچوں کو سب چیزوں کو اتفاق ہے میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ پاسپورٹ وغیرہ بھی لے لیں اور کچھ ضروری سامان بھی لے لیں اور نیچے اتریں. 16 منزل بنتی ہیں. تو بہرحال جب تک میں اپنی بلڈنگ کے قریب پہنچا تو مجھے یہ گھر والوں نے بتایا کہ ساری بلڈنگ کے لوگوں کو اتار لیا گیا ہے، لیکن سب
पार्किंग पे बैठे हुए हैं, यानी इस स्टोर के ऊपर जो पार्किंग है, यहाँ तक आ जाएं, जरूरत पड़ेगी तो नीचे उतारेंगे। तो मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं, जब यहाँ तक आ गए तो नीचे आ जाएं सारे, ऊपर क्यों? अगर कुछ बढ़ गया तो अब यहाँ भी नहीं आ सकोगे। बहरहाल फिर घर वाले भी आ गए और हमने सब बिल्डिंग वालों को नीचे उतार दिया। तो इससे एक बात तो ये सीखने को मिली कि इंतजार। फिर इसके बाद ये हुआ कि बाद में पता चला कि जब आग ज्यादा हो गई कि बिल्डिंग में कुछ माजूर अफराद है जो नहीं उतर सके हैं, और कुछ लोग बूढ़े बूढ़ियां जिनको पता ही नहीं है। तो फिर रेस्क्यू के लोगों को ऊपर भेजा गया, वो गए, उनको निकाल के लाए। तो अंदाजा ये हुआ कि प्रिकॉशंस में एक्सट्रीम को ही सोच के चलना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो वो एवोक्यूएशन जो है या निकल जाना चाहिए उस जगह से। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि जब भी ऐसा मौका हो तो जो ज्यादा जरूरी चीजें, हमारा कोई एक बैग होना चाहिए, और ताकि वो चलते चलते बंदा वो सिर्फ बैग उठा ले, उस वक्त नहीं ध्यान पड़ता कि क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हुआ, बाद में पता चला कि कुछ लोगों का कैश ऊपर रह गया है, कुछ लोगों की बहुत जरूरी चीजें, डॉक्यूमेंट्स ऊपर थे, वो नीचे आके रो रहे थे कि हमें ऊपर जाने थे, हम सिर्फ निकाल के ले आते। तो वो फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट के लोग आ गए थे कि हम किसी को भी जान का खतरा नहीं लेते। कहा हमारी जान जाएगी ना, हम जा रहे हैं, कहीं नहीं जा सकते। अब फिर उसके 4 या 5 दिन बाद बिल्डिंग में जाने की इजाजत मिली। उस वक्त तक कुछ हो, ऐसा भी हो सकता था कि वो सब चीजें जाया हो जाती। तो ये एहसास हुआ कि एक इमरजेंसी बैग होना चाहिए घर में, कि जिसमें हमारी कीमती चीजें, सामान हो, बेशक वो लॉक में हो, लेकिन अगर घर को अचानक निकलना है तो आपका वो बैग आप उठाएं और आप निकल जाए, ताकि आपके पासपोर्ट्स हैं या जो भी गोल्ड वगैरह, जो भी जरूरी चीजें। तो एक बात तो ये एक प्रैक्टिकली मुफ्ती साहब जहाज में भी मेरे जहन में होती है, जब हम फ्लाई करते हैं ना, तो जो फ्लाई करते हुए एक बैग ऐसा अपने पास होना चाहिए कि वो बैग ना आए। अगर कोई भी आपका लगेज ना, यानी मैं उमूमन क्या करता हूँ कि अपना छोटा जो हैंड बैग होता है, जो कंधे पर, या छोटी सी ट्रॉली होती है, मैं सारे कपड़े तो अपने बड़े लगेज में हैं, लेकिन मैं एक आध जोड़ा एक्स्ट्रा चश्मा और इसका कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज इमरजेंसी आपको चला सके, वो दवाइयां उस पे रखता हूँ कि यार कोई अल्लाह ना करे बैग मिस हो गया या कहीं कुछ और गया हो गया, तो कम से कम अच्छा जहाज भी चाय गिर गई, खाना गिर गया, चाहे सालन समेत ही फिर सफर करेंगे, तो अब आदमी क्या मतलब ये कपड़े लेकर घूमता फिरता रहेगा, तो कोई चेंज कहाँ से करेगा? ये हो गया पावर बैंक हो गया, वो पास। अब्दुल हबीब भाई को मैंने एक और भी मशवरा दिया था कि हमेशा अपने लगेज का फोटो खींच लिया करो। जी, ये बड़ा अच्छा मशवरा था कि अपने तमाम लगेज की तस्वीरें हमारे पास हो। लगेज करते हैं ना, आप उसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में रख लें, किसी को कह भी सके, लॉस्ट हो जाए या कोई आपको ढूंढना चाहते हैं या कोई पूछे भाई आपका लगेज था कैसा, तो आप उसको तस्वीर भेज देंगे, यार ये देखो इस तरह का लगेज हो तो मुझे निकाल के दे देना। माशाल्लाह एक मैंने चीज ये देखी कि कहते हैं ना, हर हादसे या इस तरह की डिफिकल्टी के बाद कुछ आसानियां या कुछ नई चीज निकलती है। सब जो बिल्डिंग वालों में मैंने प्यार देखा, लोगों ने एक दूसरे के लिए जो मदद का मामला किया। फिर माशाल्लाह हमारे FGRF वालों ने बड़ा कमाल किया, उधर आके उन्होंने खाना पेश किया, पानी। फिर जब वो रेस्क्यू के लोग आ रहे थे तो ज़ाहिर इतनी गर्मी के दिन थे वो, उनको पानी, और इसकी जो गर्मी होती है, अल्लाह अकबर। मैं एक बार ऐसा करीब गया आग को, जब दूसरे दिन गया तो मैं करीब, मैंने जिंदगी में, तंदूर तो छोटी चीज है, सब छोटी चीज है, तंदूर के करीब आप जाए तो जो भाप बहुत छोटी चीज है, जो गर्म झोंका है ना, मैं तो बाहर निकल के सोचने लगा कि जहन्नम की आग कैसी होगी। और जो शोले थे और फिर जो आग, यानी तकरीबन 350 टैंकर डले हैं पानी के, 350 टैंकर जिस आग को, उन्होंने पहले ही बता दिया कि अब आग, हम पानी तो जरूर डाल रहे हैं लेकिन आग बुझनी जब है जब सारा सामान न जल रहा है, क्योंकि इसमें वो इनफ्लेमेबल सामान जो था, फ्लेमेबल सामान आपको पता है कि परफ्यूम हो या बॉडी स्प्रे हो या खाना पकाने का तेल हो, तो ये चीजें तो आग वैसे ही पकड़ती हैं। तो ये जब खत्म होगा ना तभी आग ने बुझना है, इससे पहले नहीं बुझना। हमें तो यही फिक्र थी कि बिल्डिंग बच जाए। फिर अमीर अहले सुन्नत ने माशाल्लाह दुआ की और लोगों ने की, दुनिया भर से मैसेजेस आए, और फिर जो अजानें दी गई, ये भी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि वहां जाके अजान दे, तो फिर हमने अजानें दी, तो चीजें हमें नजर आई। और लेकिन एक जो मैं बात जो कर रहा था कि जो बाउंडिंग हो गई बिल्डिंग के लोगों की, पड़ोसियों की, एक दूसरे की जो खैर खाई ख्याल, यानी बहुत सारे वो थे, मैं देखते थे लड़ते हैं आपस में, लेकिन वो भी एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं और मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब तक हम सारे 170 फ्लैट के लोग घर से बाहर हैं, 170 फैमिलियां बाहर हैं इस वक्त। तो वो सारे लोगों को अब कहीं एडजस्ट करना, उन सबकी, कुछ लोगों ने अपने घर दिए, कुछ लोगों ने अपने साथ पोर्शन दिए, और फिर जो मुझे तो खैर माशाल्लाह मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी कॉल्स और इतने मैसेजेस, घर की इतनी ऑफरें, कि मैं हिसाब कर रहा था कि इन सब जगह 2-2 दिन भी रहूं तो पूरा साल रह लूंगा कि हमारे घर आ जाए, हमारे घर आ जाए। अभी मैं किसी इस्लाम में घर ही रह रहा हूँ, वो हज पे गए तो उन्होंने बेचारों ने अपना घर दिया। तो ये अच्छा, फिर मैं जो सोच रहा था कि सारे कराची की ऑलमोस्ट इंतजामिया लगी रही, ये दुनिया की एक आग को नहीं बुझा सकी, तो बड़ा एहसास हुआ कि जहन्नम की आग कैसी होगी, अल्लाह वहां महफूज रखे। फिर मैंने ये देखा कि बस में कुछ नहीं है, हमारे पल में बेघर होना और पल में कंगाल होना या पल में करोड़ों का नुकसान हो जाना, इन लोगों को जो नुकसान हुआ है, स्टोर वालों को करोड़ों रुपए का नुकसान है, और हमारी बिल्डिंग को भी इस वक्त करोड़ों रुपए चाहिए इस बिल्डिंग को दोबारा जैसी थी वैसी बनाने के लिए। अब उस पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन कहते ना, बंदा बड़ा करता है, मेरा घर तो मेरा पैसा तो मेरा माल तो इतना माल, ये कब जब चला जाए। यानी बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार
اب دیکھ رہا گھر ہوتے ہوئے گردن کا سریا نکال کے رکھنا. ہاں گردن کا سریا ہونا نہیں چاہیے، بالکل سیکھنے. لیکن یہ کہ واقعی کب کیا چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے. انسان بس زوال نعمت کی جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ زوال نعمت سے اللہ بچائے. اللہ اکبر. کس طرح کا جو ہے وہ اپنا حادثہ ہے، اور واقعی جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے بندے کے ساتھ کیا جو ہے وہ ہو جائے تو یہ عموماً نہیں پتہ ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کروڑ پتی لوگ جو ہے وہ جھٹکے میں جو ہے بعض اوقات یوں سمجھے کہ روڈ پر آ جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے، ہم نے دیکھے بھی ہیں. بعض اوقات سید صاحب یوں سمجھے کہ مارکیٹ میں دکان بند کر گئے اور اگلی صبح جب دیکھا تو مارکیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے. کروڑوں روپے کا جو ہے وہ اپنا سامان ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندہ جو ہے وہ لمحے کے اندر، حالانکہ اس نے بعض اوقات سالوں جو ہے وہ اپنا لگائے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے آپ اپنے مال کو جو ہے نا وہ قلعوں میں جو ہے وہ محصور. اس میں سیکھنے کے لیے ان دنوں جس دن آگ لگی ہوئی تھی اکبر بھائی، میں کہوں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر چھوٹے سے گھر کے اندر بھی آگ لگ جائے نا تو ہم پریشان ہیں. سارے شیڈول چینج ہو جاتے ہیں، آفس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. لیکن میں نے دیکھا امیر علیہ سنت نے جو دعائیں کی اس کے بعد عبدالحبیب بھائی اتنے مطمئن ہو گئے، اذانیں دینے کے بعد اتنے مطمئن ہو گئے تھے کہ ایک دن کے اندر 5 مدنی مشورے بھی چل رہے ہیں. اچھا وہیں پہ کھڑے میں جہاں پر آگ لگی وہیں پہ کھڑے ہوئے اور آن لائن مشورہ بھی چل رہا ہوں پر کہ اب میں یہاں پر کھڑے آگ تم بجھانے سے کم از کم اس بہانے دین کا جو کام کرنا وہ تو کر لوں. تاکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہماری جو مدنی چینل کی مجلس ہے اس کے ساتھ مشورہ تھا، اور آئے اور بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا ابھی اس سے پہلے ایک مشورہ نپٹا کر آئے. حالانکہ ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری مجلس کے اسلامی بھائی وہ سوچ رہے ہیں. حالانکہ عبدالحبیب بھائی الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مطمئن تھے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ امیر سنت نے دعائیں دے دی تھی، تو یہ الحمدللہ ایک عقیدت اور ارادت کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیر نے دعا کر دیا، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا. FGRF کے اسلامی میں نے بتایا کہ میں نے عبدالحبیب کو فون کیا، بھائی صاحب حالات ایسے ہو گئے تو آج کا مشورہ کینسل کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں بھائی میں ابھی ایک سے فارغ ہوں، آپ لوگ بھی آ جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. پیر صاحب کا جو ہے وہ تذکرہ چلا ہے، تو پیر صاحب کے ساتھ ایک منا ہوتا ہے حسن رضا، اور اس کا میسیج ہمیں ان کے حوالے سے آیا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کلپ اپنے سلسلے میں چلایا کریں. تو ایک چھوٹا سا منا ایک بڑے سے جو ہے وہ اپنا کیمل کو اپنے ساتھ لے کر چلا رہا ہے، اور اس نے سوال بھی کیا امیر سنت سے. تو کیا سوال کیا، آئیے سنتے ہو دیکھتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا قربانی کے جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرنا مکروہ لکھا ہے، اور اگر سواری کرنے سے جانور میں کوئی کمی آ گئی تو پھر اتنی رقم صدقہ کرنا ہوگا. دراصل قربانی ہونے سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے دودھ دو کر پی نہیں سکتے، اون اتار کر استعمال نہیں کر سکتے، جیسے دمبے پہ اون ہوتی ہے، اسی طرح سواری نہیں کر سکتے، اس پر سامان لوڈ نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں اکبر بھائی یہ بتائیے، آپ تو مجھ سے بڑا اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں، آج آپ کے لیے بھی ایک آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج اکبر بھائی کو یہ چیلنج ہے. اب دیتے ہیں چیلنج اکبر بھائی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. آپ نے تو دے دیا. سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں 4 مرتبہ نصیب کا لفظ آتا ہو. ٹھیک ہے، میں حضرت اس سے پہلے اور میں یہ دعا دوں گا کہ اگر آپ یہ سنا دیں، خیر نہ سنائیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، لیکن اگر سنا دیں تو بھی مدینہ آپ مدینہ کی جو ہے وہ اپنا دعا دے دیں. میں حضرت پہلے ہی جو ہے نا ہینڈز اپ ہو چکا ہوں اس معاملے میں، اور جب رضا بھائی یہاں پر تھے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں مجھے اشعار وغیرہ جو ہے وہ نہیں آتے. تو یہ جو سیٹ ہے نا، اس سیٹ پر جو بھی آئے گا، چاہے رضا بھائی ہوں یا اب ان سے اشعار میں نہیں سنتا، ان سے کچھ اور طریقے سے سوال ہوتا ہے. تو جو اس سیٹ پر آئے گا نا تو اس سے سوال ہوں گے. تو میں معذرت کر چکا ہوں. اگلے سلسلے میں سیٹ چینج کر. اچھا، تو آپ
اپنے بارے میں جو آپ کا آیا ہوا ہے سوال وہ مجھے آپ بتائیں کہ ایسا ایک شعر سنائیں جس میں لفظ رقاب جو ہے وہ آتا ہو، اور اگر آپ کو آتا ہے تو مائک اٹھا لیں۔ نہیں، یہ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے واپسی گیند مجھے دے دی۔ میں نے تو پوچھنا ہے نا حضور، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معراج شریف کا ہے شعر، مائک اٹھا گیا، ایسے نہیں چلے گا۔ سنانے میں تھکے روح الغمی کے بازو چھٹا وہ دامن، کہاں وہ پہلو رقاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے میرے محمد پیارے، بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزید بھی آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے۔ ایک کھلے آنکھ صلی علیہ میں ہمارے جو حسان بھائی ہیں بڑے جو ہیں، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، میرا گدا میرا، سر پورا کرے نا، میرا گدا میرا منگتا، پورا شعر یاد ذہن میں نہیں آ رہا، میرا منگتا میرا گدا میرا غلام آئے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود زبان پہ آیا تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میں اس یقین سے آیا کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا کے روزے سے، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کریں کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا صدقہ کوئی ایسی شام آئے۔ اچھا، ایک میسیج آیا اکبر بھائی کہ آج ہم نے جھلکیاں غور سے دیکھی مگر اس کے اندر حسان رضا کی کوئی آپ نے نہیں چلایا۔ اچھا، یہ ویسے یہ جو ابھی جو کلام چلا ہے نا یہ حسان کا ہی ہے،
وہ ان کی مراد وہ کڈس مدنی چینل کے ناطقہ ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے نا ذوق سننے کا, اس کا کلام اچھا لگتا ہے, تو وہ اگر غور سے نہ بھی دیکھیں نا تب بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جھلکیوں میں شامل کیا یا نہیں کیا. تو وہ حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے ہیں ان کا کلام جو ہے نا وہ آج رہ گیا ہے غلطی سے. حالانکہ میں سید صاحب کو اپنا پرچہ جو ہے وہ دکھا چکا ہوں. اس پرچے میں سید صاحب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے حسان رہتے ہیں. ہاں حسان رہتا ہے. میں نے یہ لکھ لیا تھا اصل میں, جب تیاری کر رہا تھا اس وقت میں نے لکھ لیا تھا کہ ان کا کلام رہتا ہے, وہ میں نے اب وہ شامل کرنا ہے نا اس کے اندر. تو اب وہ بعض اوقات جب آپ شامل کرنا ہی ہے تو پھر ایک فرمائش اور آئی ہوئی ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 294 میں حسان رضا نے میرا پیارا دین سلسلے میں دل کی مٹھاس نام محمد پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ظفر بھائی یہ سن رہے ہوں گے تو ہم اس کا ازالہ نیکسٹ سلسلے میں یہ کر لیں گے کہ یہی کلام جو ہے آپ نے ایپیسوڈ وغیرہ سب کچھ بیان کر دیا ہے, تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم تیار کر کے جو ہے محفل ناز سلسلہ نمبر 413 میں آصف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا, یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. تو یہ سنا دیجئے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. اچھا جو وہ, اور آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا تو نقل ہو گئی, نقل ہو گئی, لیکن میں نقل نہیں کرنا چاہ رہا. میں صاف صاف وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ ایک میسیج آ گیا, اس میں انہوں نے میسیج میں وہ شعر سینڈ کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ نے سینڈ کر دیا, میں وہ پڑھ کے بچ جاؤں گا, لیکن چونکہ اشعار مجھے آتے نہیں ہیں تو اب کل کو پھر مجھ سے کوئی سوال ہوا اور میسیج نہیں آیا تو پھنس جاؤں گا. اسی لیے تو وہ میسیج سر آپ کو بھی پتہ ہے وہ شعر کون سا, ذرا شعر سنا دیں اور جو مجھے سینڈ ہوا ہے. مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو, 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 عرب نصیب ہو سیرا نصیب ہو, دشت عرب نصیب ہو سیرا نصیب ہو, یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں, میرے حق میں اور مدنی چینل کے ناظرین کے حق میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دشت طیبہ اور دشت طیبہ کا تذکرہ چلا تو کوئی ہے ایسا کلپ آپ کے پاس دشت طیبہ والا؟ جب آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا تو حالانکہ میری اور آپ کی یادیں اس سفر سے تو بہت جو ہے وہ اپنا جڑی ہوئی ہے. تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ان کا واقعہ یہ عموماً ہو سکتا ہے ناظرین نے سنا ہو. تو عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ اس جگہ جا کر الحمدللہ ہمارا ایک پروگرام تھا, ایک ہم نے ایک یوں سمجھے کہ پوری ایک جرنی جو ہے وہ طے کی تھی ہجرت رسول اللہ کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے جو ہجرت فرمائی تھی, تو آپ جن جن جگہوں سے آپ تشریف لے گئے تھے تو جہاں جہاں ممکن ہوا, اور ہم نے اس میں الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے کوششیں یوں کی کہ بعض جگہوں پہ ہم نے وہاں کے لوگوں کو لگایا اور انہوں نے الحمدللہ وہ جگہیں جو ہے وہ ڈسکور کی کہ جو عام طور پر ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا ملتی نہیں ہے. تو ہم نے وہاں کے ناظرین یہ بھی آپ کو سن کر مطلب بالکل عجیب ہوگا کہ ایک پورا بہت بڑا قافلہ ہمارے ساتھ تھا اور ہم مکہ مدینہ شریف کے سفر پر تھے, اور اس دوران روڈ سے ہٹ کر یہ جگہ جو ہے نا بہت کافی اندر تھی. تو پورا قافلہ انہوں نے ایک اسلامی بھائی کے حوالے کر دیا اور اس بیچارے کو لے کے نہیں گئے, اور یہ لوگ خود وہاں پر ریکارڈنگ وغیرہ کے حوالے سے اور زیارتوں کے لیے میرے آقا وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ سید صاحب تھے, ایک بس یہ لے کر چلے گئے, ہم بھی لے کر چلے گئے دوسرے قافلے کو. لیکن ہوا یہ کہ ہم اتنا اندر صحرا میں چلے گئے اور ہم سید صاحب ہم یوں پتہ تو تھا نہیں کتنا اندر ہے, تو پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نا انتظام. تو اس کے بعد پھر ہمیں وہاں سے واپس ہونا پڑا تھا بقیہ اسلامی بھائی کو. تو عبدالحبیب بھائی اور چند اسلامی بھائی گئے تھے یہ ریکارڈنگ کے لیے, اور اس میں پھر الحمدللہ عز و جل مدد بھی جو ہے وہ اپنا آئی تھی. تو آئیے جو ہے وہ اپنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. صحرائے عرب ہائے بیابان عرب. ابھی
میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قافلے کے ساتھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں۔ چاروں طرف صحرا ہے، ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلام بھائی کو روانہ کر دیا ہے، اب کچھ اسلام بھائی کیمرہ مین اور ہم یہاں موجود ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں۔ بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا، کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے۔ تو صحرائے عرب ہے، انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی، لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا، اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی پیاس کے صدقے ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اٹھا اسلامی بھائیوں، اب یہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ صحرا ہے، پانی نہیں ہے، مدد آئی ہمارے پاس، ماشاءاللہ عربی یہاں پہنچے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی واقعہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، اور انہوں نے کہا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں وہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو وہ تھن بھر گئے اور دودھ زائد ہو گیا۔ ہم نے ان کو عرض کیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وقت تھوڑا ہے، یہ اپنے مزرے میں لے آئے ہیں، یہاں بہت سارے جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اب ہم یہاں وضو کریں گے، انشاءاللہ تھوڑی دیر باقی ہے، ظہر کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا، ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ جو ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ آٹو رپلائی مدنی چینل کے کا جو گروپ کا لنک ہے وہ سینڈ جو ہے وہ ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا، میں عرض کروں الحمدللہ ہمارا یہ ہے ویسے سسٹم کہ مدنی چینل کا جو یہاں سے ہماری چیزیں وغیرہ سینڈ ہوتی ہیں اس کا لنک سینڈ ہوتا تھا، اور کچھ عرصے پہلے وہ آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ کا لنک ہے نا وہ بھی انہوں نے آٹو رپلائی یا اس طرح انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر میں نے ہی عرض کی تھی کہ کم از کم یہ جو ہے نا اس کو لمیٹڈ رہنے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اس پروگرام میں شامل ہونا ہے وہ اس کا مقصد سمجھتا ہے، اور ورنہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ روحانی علاج، استخارہ اور دیگر چیزوں کا مطلب مطالبہ کرتے رہیں گے۔ تو جس کو پتہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل پروگرام ہے اس کے اندر جو کلپس چلتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر الحمدللہ انہوں نے اس کو لمیٹڈ کر دیا کہ جو مانگتا ہے اسے سینڈ ہوتا ہے، ورنہ اور دوسرا جو آٹو پر ہے وہ الحمدللہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا چلتا ہے۔ بات چلی ہے جو ہے وہ اپنا مدینے کی طیبہ کی، دشت طیبہ کی اور یہ وہ، تو کیوں نہ مدینے کی گلیوں کے اندر کا تذکرہ جو ہے وہ ہو، اور وہ ہو ہمارے جو ہے وہ اپنا مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب، یہ بھی جو ہے وہ اپنا کچھ عرصہ پہلے جب مدینے گئے تھے اور مدینے کی گلیوں کا کیا تذکرہ، یہ بھی ماضی کی یادیں پروگرام جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا۔ اور میں ہمارے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ چونکہ یہ کلپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہے، اس میں یعنی 3 منٹ 52 سیکنڈ پر ہی جو ہے اس کو روک دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کا حصہ جو ہے نگران شورا نے کچھ تذکرہ کیا تھا، تو وہ ہم نے پھر نیت کی تھی کہ اس حصے کو جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ عز و جل بعد میں جو ہے وہ چلائیں گے۔ تو جو مفتی قاسم صاحب کا مدینے کی گلیوں کا واقعہ، اس کے بعد مزید بھی انہوں نے اور بھی چیزیں بیان کی تھی، تو اس کو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں چلائیں گے۔ تو آئیے جو ہے وہ اپنا مفتی قاسم صاحب کا کلپ سنتے ہیں۔ وہ ایک ذوق و شوق اور عشق کی بات ہے، مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، وہاں بھٹکے گا کون؟ وہ قصدن والی ترکیب جو ہے وہ ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے میں نے سفر کیا، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، اور موسم جو ہے نا وہ ایک ٹھنڈا موسم نا، کہ دن کے وقت بھی اچھی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، تپش نہیں تھی، گرمی نہیں تھی۔ تو میں تھا، میرے ساتھ سلمان بھائی تھے، اور ہمارے ایک وہ وہاں کے اسلام بھائی ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ ہم جب نکلے نا تو ہوا بڑی پیاری، دوپہر کا ٹائم اور ہوا اتنی خوبصورت چل رہی تھی، یار یہ تو بڑا یونیک موقع ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے کا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ سارے اس کے شیشے وغیرہ کھول دیے گاڑی کے، اور مدینے کی ہوا جو ہے نا وہ، اور وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ آنا شروع ہو گئی۔
اور نعت ہم نے چلا دی مدینے دیاں پاک گلیاں، حاجی مشتاق حاجی مشتاق کی آواز میں، مدینے دیاں پاک گلی۔ ہم جو وہ نعت سنتے رہے اور پورا مدینہ ہم گھومتے رہے، وہ زندگی کا یونیک تجربہ تھا ہمارا۔ ہم اس پہ چلتے رہے اور بالکل جو ایکچوئل اہل مدینہ کی گلیاں ہیں نا، تو ہم ان کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے گھماتے اور گلیوں کی زیارت کرتے ہوئے اچھا روڈ پہ آئے۔ تو اب وہاں پر مدینہ منورہ میں اب یہ بھی ہو گیا نا کہ درخت زیادہ لگا دیے گئے نا، کیا ماشاءاللہ کھجور کے درخت بھی کافی لگا دیے، اسی طرح کھجور کے علاوہ ویسے بھی سایہ دار درخت کافی لگا دیے۔ تو اب ہمارے پاس چائے کا تھرمس تھا، ساتھ میں بسکٹ بھی، مدینے کی کھجوریں بھی۔ تو ہم جہاں ہمارا دل کرتا نا تو ہم کسی بھی درخت کے نیچے اپنا مصلی، 2-4 مصلے تھے ہمارے پاس، وہ بچھاتے وہاں بیٹھ جاتے۔ نعت وہی چل رہی ہے مدینے دیاں پاک گلیاں، انجوائے کیا اور درختوں کی ہوا خوشگوار اور پر بہار ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی۔ ہم آرام سے بیٹھ کے چائے پیتے، کھجورے کھاتے، اس کے بعد پھر چل پڑتے، پھر آگے تھوڑا سا آگے جا کے جیسے وہ ایک جگہ ہے وادی عقیق، وادی عقیق شریف آئی۔ جی تو اب وادی عقیق ابھی تو وہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے نا، وہاں پر کنسٹرکشن وغیرہ کا ہو رہا ہے، تو ہم اس میں اتر گئے جا کے، کیونکہ وادی عقیق شریف کا فرمایا گیا نا کہ یہاں پر مجھے حکم دیا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں نماز پڑھو۔ تو ہم پھر وادی عقیق میں اتر گئے۔ پھر وادی عقیق کے ساتھ ہی وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، محل جسے کہتے ہیں، تو اس کی زیارت کی، وہاں بھی بیٹھ گئے، ہوا بڑی پیاری تھی تو ہم اس کے سامنے بھی بیٹھ گئے۔ وہ فقیہ بھی، مجتہد بھی، محدث بھی، مفسر بھی، عابد بھی، تابعی بھی، اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے بھی، حضرت عائشہ کے بھانجے بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی بھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو اتنی نسبتوں والے۔ تو اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا یار اتنا پیارا موسم چل رہا ہے، تو یوں کرتے ہیں کہ جس جگہ جا رہے ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہیں، جو یادیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ان کی باتیں، اور وادی عقیق کے اندر وادی عقیق کی باتیں۔ اچھا پھر احد شریف پہ گئے، احد شریف پہ انہوں نے وہ پارک وغیرہ بھی بنا دیا ہے، تو تھوڑا سا اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، تو احد شریف کے اوپر بھی چلے گئے، اور وہ بھی دوپہر کے وقت میں وہ درخت لگے ہوئے، تو جو ہوا، اچھا اب ہوا کا وہاں لطف یہ تھا کہ اب وہ مدینے کی ہوا ہے اور احد شریف کے پہاڑ سے جو ہے نا وہ ٹکرا کے واپس آ رہی ہے نا، جنتی پہاڑ سے ٹکرا کے ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ہم 3-3.5 گھنٹے جو ہے ہم نے وہ مدینے دیاں پاک گلیاں اور وہ کلام پڑھتے ہوئے، اور دوسرا وہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے پیوں، یہ سنتے ہوئے ہم چلتے رہے۔ بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ کیا کہتے ہیں، مزے کو بھی جو ہے وہ اپنا یہ گفتگو سننے میں بھی الحمدللہ حقیقت میں انجوائے کیا مفتی صاحب نے خوب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طریقے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے کی ہوائیں ہیں، آئے ہائے کیا جو ہے وہ اپنا آپ نے بات کر دی ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ اشفاق بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا یہ سحری کا، جب یہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس میں، کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آئے ہائے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانو سے قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس
हुजूर जानते हैं खुदा तो देखा नहीं और एक मान लिया खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते साहबा हुजूर जानते हैं के जानते साहबा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक मैसेज हमें आया था कि सिलसिला जो ये आपका मदरी चैनल है इसका रिपीट टाइम कह रहे हैं कि चेंज करें, इतनी सुबह जो है वो कैसे हम देखें, 3 बजे लाइट चली जाती है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इसी को गनीमत जानें कि ये सिलसिला रिपीट हमारी टीम ने जो है लगा दिया है, वो पीर को सुबह 5:45 बजे के करीब जो है ये है रिपीट। अब यूँ देखें कि कराची में भी जो है वो अपना तकरीबन फजर का वक्त इस टाइम पे जो है वो अपना ख़त्म हो रहा है, तो पंजाब वगैरह में तो शायद उससे भी पहले ख़त्म हो जाता है। तो फजर पढ़ें और फ्रेश नाश्ते के साथ जो है वो अपना आपका मदरी चैनल जो है वो रिपीट देखना चाहें तो आप इस वक्त में देख सकते हैं। कलाम जो है वो चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे अनस भाई का एक कलाम है, या नबी ताजदार मदीना। या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना, अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना। टूट जाए ना दिल का नगीना, टूट जाए ना दिल का नगीना, अलबदद ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना। आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आगों से फटता हो सीना, आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आगों से फटता हो सीना, विरदे लब हो मदीना मदीना, विरदे लब हो मदीना मदीना, जब चले सुए बसफीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना। मुझको आका मदीने बुला लो, हसरतें मेरे दिल की निकालो, मुझको आका मदीने बुला लो, हसरतें मेरे दिल की निकालो, मुझको आका मदीने बुला लो, हसरतें मेरे दिल की निकालो, गौसे आज़म का सदका निभा लो, गौसे आज़म का सदका निभा लो, अब तो कह दो मुझे चल मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, मदीना की नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना।
جی سلسلے کا وقت اب تیزی سے اختتام کی طرف جو ہے وہ اپنا بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنی چیزوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ نگران شورا کے حوالے سے ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا تھا کہ نگران شورا نے ماضی کی یادیں پروگرام کے اندر جو ہے ایک کچھ مدنی پھول دیے تھے کہ جب آپ فیملی کے لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گھر کے اندر، تو کسی یوں سمجھے کسی ایونٹ پر، تو اس وقت شرعی اعتبار سے کیا کیا احتیاطیں جو ہے وہ اپنا کرنی چاہیے، اس حوالے سے ایک کلپ کا ہمیں کہا گیا تھا، وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ آج لڑنے کے لیے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، پہلے لوگ ملنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے نا، بالکل۔ اب آج نفرت کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، پہلے محبتوں کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے تھے کہ کوئی ایسا مطلب کہ بن جائے موقع کہ مل جل کر بیٹھیں گے۔ خیر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں برداشت بھی دے، صبر بھی دے۔ جب بھی آپس میں بیٹھیں چند چیزیں ضرور احتیاطی چیزیں میں عرض کرتا چلوں کہ اگر خاندان آپس میں کہیں جمع ہو تو سب سے چند چیزیں بنیادی ہیں، وہ ہے کہ بے پردگی نہ ہو، جو پردے کے احکام ہیں خاندان کے رشتہ داروں کے، انہیں بالکل اس پر سختی کے ساتھ آپ کو پابندی کرنی ہے۔ گانے باجے نہ ہوں، فلمیں ڈرامے نہ ہوں، اور دل آزاری نہ ہو، اسی طرح نمازیں قضا کرنے والا کوئی ایسا معمول نہ ہو، اور سپریشن جیسے میں نے کہا وہ نہ، پھر آپس میں غیبتیں نہ ہوں، چغلیاں نہ ہوں، تہمتیں نہ ہوں، ایک دوسرے کی دل آزاری والے کوئی بھی ایسے کام نہ ہوں کہ جس سے مطلب کہ مل تو لیا، ملنے کے بعد چلے گئے، اب چلے گئے بس ہنستے ہنستے ملے، ہنستے ہنستے گئے، اور ہم سمجھیں گے ہم نے بہت ہی مطلب کہ اچھے کام کیے، مگر وہاں بیٹھ کر جو بدنگاہیاں ہوئی ہیں، جو بے پردگی ہوئی ہے، جو گانے باجے ہوئے، فلمیں ڈرامے ہوئے، اور جو کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں یا رشتہ داروں میں جو غیر شرعی کام ہوئے ہیں، اس کو یہ تو کوئی خوشی خوشی تو نہیں ہوئی، یہ تو مطلب گناہ کرتے کرتے ملے، گناہ کرتے کرتے جدا ہو گئے۔ گناہ میں خوشی نہیں ہوتی، گناہ میں تو غم ہوتا ہے۔ گناہ کا آفٹر آل جو رزلٹ ہے نا، گناہوں کا جو فائنلی رزلٹ جو ہے نا وہ غم ہے، یہ یاد رکھیے گا، دکھ ہے، پریشانی ہے، زوال ہے۔ گناہوں کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے، اور نیکیوں کا جو فائنلی جو رزلٹ ہے نا وہ خوشی ہے، راحت ہے، محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، کامیابی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ نگران شورا کے مدنی پھول جو ہے وہ جاری ہیں، ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں میلاد رضا جو ہے وہ اپنا ہمارے نعت خوان ہیں، ان کا ایک اسٹوڈیو کلام ہے، غالباً نیا آیا ہے، اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری
تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے۔ ماشاء اللہ ایک میسیج فیس بک پر ہے کہ مدنی رضا بن فرید کا نیو کلام جو آیا ہے وہ سنا دیں، مگر انہوں نے اکبر میں مدنی فیس نہیں دی ہے۔ مدنی فیس کا کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے مدنی فیس۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، وہ تو مانگے نا حضور، آپ فیس بک والوں کو آپ ڈائریکٹ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ساتھ ساتھ مدنی فیس بھی بتا دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ، کیونکہ مدنی فیس اگر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے لیے آپ کا یہ عمل جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل لائق تقلید ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور لفظ خاک مدینہ جس شعر میں آتا ہو یہ آپ نے سنانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان آپ کے لیے ہے تو اس لیے مائک اٹھا کر آپ کو بھی پتہ ہے کہ آتا کس میں نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بھی جو ہے وہ اپنا پتہ ہے، تو یہ چلتا ہے نا، کبھی مشکل کبھی آسان۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مرادی شعر نہیں ہے، اس کے شروع میں لفظ اے بھی آتا ہے۔ چلو، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ بدن پر انس بھائی کا کلام ہو گیا، حسان چھوٹے والے جو ہیں کڈس کے ان کا رہ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو عبید بھائی کا جو تیار کیا ہوا ہے وہ رہ جائے تو پھر ناظرین میسیج پہ میسیج شروع کر دیں، تو اس لیے مدینے قافلے جاتے ہیں۔ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ عبید بھائی
ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اللہ اکبر. مدینے کا تذکرہ چل رہا ہے اور مدینے کی گرمی کے حوالے سے امیر السنت سے کسی نے جو ہے وہ اپنا کہا تھا. تو یہ جو ہماری محفل مدینہ ہوئی تھی اس میں اس کا تذکرہ ہوا تھا اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کلپ جو ہے وہ آپ چلائیے گا. تو الحمدللہ ہم نے تیار مطلب ہمارا سلسلہ دیکھیں مدینے چلے کے ناظرین کہ ابھی مدینے کی ہواؤں کا تذکرہ ہوا کچھ دیر پہلے مفتی صاحب کی زبانی, اور اب مدینے کی گرمی اگر آ جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے, کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے اور اس کا مزہ کیا ہے, امیر علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں. ایک بار مجھے کسی نے پوچھا تھا, بہت پرانی بات ہے, میں مدینہ شریف سے آیا تھا, وہاں گرمی کیسی ہے؟ تو میں نے اس شعر اس کو سنا دیا, مجھے جو یاد آ رہا ہے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اب وہاں کی گرمی بھی سر آنکھوں پر, وہاں کی سردی بھی سر آنکھوں پر, اب وہاں کا تو ذرہ ذرہ سر آنکھوں پر, وہاں کی خاک ہمارے لیے سرمہ بینائی ہے الحمدللہ. تو یہ کہ مائنس میں تذکرہ, ایسے گرمی شریف کہہ کر اگر کوئی تذکرہ کہہ کہ یار وہاں کی تو گرمی شریف بھی پر لطف ہوتی ہے, یہاں کی گرمی میں تو یار بڑی بے چینی ہوتی ہے, اور وہاں تو گرمی شریف بھی بس مدینے کی تو ایک تصور بن جائے ہے مدینے کی. کیا بات ہے, اللہ ہم کو جذبہ دے, اللہ ہم کو جذبہ دے, ہم کو احساس دے کہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے. میں سن 80 میں مدینہ شریف جب حاضر ہوا تھا فرسٹ ٹائم, تو جدہ شریف سے مجھے دوست لینے آئے تھے, ہم کار میں جا رہے تھے, تو واقعی وہاں گرمی شریف کی ایسی حاضری تھی کہ پاکستان میں تو ظاہر کہاں دیکھی تھی. وہ گرما گرم سمجھے ہوائیں چل کر دلوں کو گرما رہی تھی, ہمارے عشق کو آزما رہی تھی. تو میں بھی بار بار الحمدللہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ان گرم ہواؤں سے لطف اندوز ہوتا تھا کہ یہ گرم ہوا ہے, گرم ہوا ضرور ہے کہاں کی. کاش 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 کوئی ایسا جھونکا آ کر ہمارے بدن سے مس ہو جائے جس نے زلف محبوب کو بوسہ لیا ہو. کاش. تو بہرحال یہ کہ سوچیں بنیں گی, تصور بندھے گا تو اللہ کرے گا تو راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, اس میں بڑا سرور ہے جانا ضرور ہے, اس میں بڑا سرور ہے چلنا ضرور ہے, اس میں بڑا سرور ہے چلنا ضرور ہے. ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤ, ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی مدینے کی, دھوپ بھی مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, آرزو ہے آرزو ہے آرزو ہے
ماشاء اللہ مدینہ مدینہ تذکرہ ہو مدینہ کا اور عاشق مدینہ کی زبانی ہو. زبانی ہو. اچھا میں یہ عرض کروں کہ ناظرین کو کہ اگر آپ ہمارے سلسلے پہ غور کریں تو ابھی بھی پچھلے ہفتے کو غالباً پیر کے دن بھی نگران شورا کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا مشورہ جاری تھا عید اور ذوالحجہ وغیرہ کے حوالے سے. تو اس میں بھی الحمدللہ نگران شورا نے آپ کا مدنی چینل سلسلے کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ جو ہے وہ کیا اور باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو دیگر پروگرامنگ وغیرہ کے حوالے سے کیا فیڈ بیک آتا ہے. تو جو چیزوں کو آتا تھا الحمدللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ عرض کی. اور تقریباً یہ جو ٹرانسمیشن کا مشورہ ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ کا مدنی چینل پروگرام کا اچھے ہی الفاظ میں جو ہے وہ تو میں نے غور کیا کہ اس میں الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر واقعی کوئی مطلب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ گھر پہ دیکھے تو اس میں نے دیکھا کہ کلپ ہوں گے اس کا وہ بھی مدینے سے تعلق کلام ہے تو مکے سے مدینے سے حج عمرہ مدینہ مطلب اسی کے گرد الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب لوگوں کا ذوق اس کی وجہ سے الحمدللہ بڑھتا ہوگا. تو اب سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ اپنا اختتام کی طرف ہے. تو اب انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن اندازی کریں گے اور قرآن اندازی ہمارے ڈیجیٹل انداز میں ہوتی ہے اور سید صاحب انشاءاللہ عز و جل جب نام دکھائے جا رہے ہوں گے تو اس دوران جو ہے وہ سید صاحب فرمائیں گے مدینہ. تو اس وقت وہ رک جائیں گے نام اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم آپ کو آج کا سوال بھی بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل جن کی یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے اگر وہ ہمارے گروپ میں جوائن ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس گروپ میں یہ میسج سوال اور دیگر اس کے ساتھ سینڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ضروری وضاحت جو ہے وہ بھی سینڈ ہو جائے گی. تو دکھا دیں اسکرین پہ. چلے جی سید صاحب یہ نام اسکرول جو ہے وہ اپنا ہونے شروع ہو گئے ہیں. کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ گئے. اچھا چلے. مدینہ بنت محمد شفیق ہیں ایبٹ آباد سے. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.